مجھے پتہ ہے کہ میں کیوں واپس اپنے ریوڑ کی طرف جانا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ریوڑ کیسے سنبھالا جاتا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ بھیڑیں اچھی دوست ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف مجھے یہ نہیں پتہ کہ آیا صحرا بھی ایک اچھا دوست ہو سکتا ہے یا نہیں، اور یہ صحرا ہی ہے جسے پار کر کے مجھے خزانے تک جانا ہے۔ اگر وہ مجھے نہ بھی ملا تو میں کبھی بھی گھر تو جا ہی سکتا ہوں، اور میرے پاس اتنے بہت سے پیسے اور بے حساب وقت موجود ہے، کیوں نہ آزما کر دیکھا جائے۔ وہ اچانک سے بہت زیادہ تر و تازہ اور خوشی محسوس کرنے لگا۔ وہ تو کبھی بھی واپس جا کر ایک چرواہا بن سکتا ہے، یا پھر شیشے کے برتن بیچنے والا، لیکن اس کا ایک خواب تھا اور وہ بوڑھے بادشاہ سے ملا ہے۔ یہ چیزیں دنیا میں ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتی۔ وہ قہوہ خانے سے نکلا تو اس کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ اس کو یاد آیا کہ ایک شیشے کی برتنوں والا تاجر جس سے وہ اپنی دکان کے لیے برتن لیتا تھا، اس کے قافلے صحرا میں اکثر آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس نے دونوں پتھر اپنے ہاتھ میں رکھ لیے۔ انہی کی وجہ سے اس میں اپنے خزانے کو پانے کی ایک نئی امنگ جاگی تھی۔ میں ہمیشہ کہیں قریب ہی ہوتا ہوں، اور جب بھی کوئی اپنی قسمت اور اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے نکلتا ہے تو اسے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بوڑھے بادشاہ کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ انگریز آدمی گودام کی ایک ٹوٹی ہوئی چھوٹی سی کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہاں جانوروں کی اور پسینے کی مہک بھری ہوئی تھی، اور ہر طرف مٹی اڑ رہی تھی۔ وہ جگہ آدھا جانوروں کا باڑہ اور آدھا گودام کے طور پر استعمال ہو رہی تھی۔ وہ کیمیا گری کی ایک دبیز کتاب کے صفحے پر رکھتا ہوا سوچ رہا تھا کہ اس نے کبھی بھی یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ 10 سال یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد ایسی جگہ پر آ جائے گا، لیکن اسے آگے بڑھتے رہنا ہوگا۔ وہ قدرت کے اشاروں اور شگونوں پر یقین رکھنے والا انسان تھا۔ اس کی ساری زندگی اور ساری پڑھائی صرف کائنات کی زبان سمجھنے کے لیے وقف تھی۔ سب سے پہلے اس نے اسیرانتو زبان سیکھی، پھر دنیا کے مختلف مذاہب، اور اب کیمیا گری۔ اسے اسپرانتو پر مکمل عبور آ چکا تھا۔ وہ مختلف مذاہب کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا، لیکن ابھی وہ ایک مکمل کیمیا گر نہیں بنا تھا۔ اس نے بہت سے مشکل سوالوں کے جواب پا لیے تھے، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود ایک نقطے پر آ کر وہ جمود کا شکار ہو چکا تھا، اور آگے بڑھنے کی کوئی امید نظر نہ آتی تھی۔ اس نے ایک ماہر کیمیا دان کی شاگردی اختیار کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن کیمیا دان کچھ غیر معمولی اور انوکھے لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اور تقریباً ہر دفعہ اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کیا پتہ وہ لوگ اصل کلیے کا راز پانے میں ناکام رہے ہوں، اور وہ کلیہ جو کیمیا گری کی اصل معراج ہے، یعنی پارس پتھر کا راز، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی تمام صلاحیت اور اپنے تمام علم صرف اپنے تک ہی محدود رکھتے ہیں۔ وہ اب تک اپنے باپ کی بچائی ہوئی کی تقریباً تمام دولت پارس پتھر کو بنانے کی ناکام کوششوں میں برباد کر چکا تھا۔ اس نے اپنا تمام وقت دنیا کے بہترین کتب خانوں میں کیمیا گری کی بہترین اور نایاب کتابوں کو پڑھنے میں لگا دیا تھا۔ ایک دفعہ اس نے ایک عظیم عرب کیمیا گر کے بارے میں پڑھا جو عرب سے یورپ آیا تھا، اور جس نے پارس پتھر اور آب حیات کا پتہ پا لیا تھا، اور اس کی عمر تقریباً 200 سال تھی۔ وہ اس کیمیا گر کی کہانی سے بہت متاثر ہوا تھا، لیکن وہ اس کہانی کو بس ایک کہانی ہی سمجھتا تھا۔ اگر اس کا ایک دوست جو آثار قدیمہ کا ماہر تھا اور ریگستانوں کی خاک چھان کر واپس لوٹا تھا، وہ اسے یہ نہ بتاتا کہ ایک عرب اس قسم کی طاقتوں کا مالک ہے اور الفایون کی نخلستان میں رہتا ہے، اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 200 سال کی عمر رکھتا ہے اور کسی بھی دھات کو سونے میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اس انگریز نے اپنی تمام مصروفیات فوری طور پر ختم کی، اپنی تمام اہم کتابیں جمع کی، اور وہ اب اس بدبودار دھول میں اٹے ہوئے باڑے نما گودام میں بیٹھا ایک کارواں کے تیار ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ کارواں صحارا کے ریگستان سے گزرتے ہوئے الفایون کے نخلستان کے پاس سے گزرنے والا تھا۔ میں اس کیمیا گر کو تلاش کر کے رہوں گا، یہ سوچ کر وہ جگہ اسے کچھ بہتر نظر آنے لگی۔ ایک عرب لڑکا جس نے کافی سامان اٹھا رکھا تھا گودام میں داخل ہوا اور اس انگریز کو سلام کر کے بیٹھ گیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ عربی لڑکے نے پوچھا۔ میری منزل صحرا ہے، اس نے جواب دیا، اور واپس اپنی کتاب پڑھنے لگا۔ وہ اس وقت کسی سے زیادہ بات چیت کرنا نہ چاہتا تھا۔ وہ تو یہ چاہتا تھا کہ وہ سب کچھ جو اس نے اتنی مدت میں حاصل کیا اور پڑھا ہے، اس کو ایک دفعہ اپنے دماغ میں تازہ کر لے، کیونکہ وہ کیمیا گر یقیناً اس کا امتحان لے گا۔ اتنے میں اس عرب لڑکے نے بھی ایک کتاب نکالی اور پڑھنے لگا۔ وہ کتاب ہسپانوی زبان میں تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، انگریز نے سوچا، یہ لڑکا ہسپانوی زبان بولتا ہے، چلو عربی سے تو اچھا ہے، اگر یہ الفیون تک گیا تو ایک اچھا ساتھ میسر آ جائے گا۔ عجیب بات ہے، لڑکے نے کتاب پڑھتے ہوئے کہا۔ اس نے دوبارہ سے وہی شروع کے صفحات پڑھنے شروع کیے جن میں ایک تدفین کا ذکر تھا۔ میں پچھلے 1 سال سے اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ہمیشہ ان 2-4 صفحات سے آگے نہیں پڑھ پایا۔ اس کے ذہن میں ابھی تک اپنے فیصلے کے بارے میں کچھ خدشات تھے، لیکن دوسری طرف اس نے یہ بات بھی میں سمجھ لی تھی کہ فیصلہ کرنا کسی چیز کے شروع کرنے کا صرف پہلا قدم ہوتا ہے۔
جب کوئی انسان فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ ایک بکھرے ہوئے دریا میں چھلانگ لگا دیتا ہے جو اسے ایسی جگہوں پر لے جاتا ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا ہوتا ہے۔ جب میں نے اپنے خزانے کی تلاش میں جانے کا فیصلہ کیا تھا تو کبھی بھی یہ نہ سوچا تھا کہ میں ایک شیشے کے برتنوں کی دکان پر 1 سال تک کام کروں گا۔ اسی طرح اس قافلے میں شامل ہونے کا فیصلہ تو میرا ہے، لیکن یہ کہاں جائے گا یہ ابھی تک مجھے معلوم نہیں۔ قریب ہی وہ انگریز بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس کا رویہ غیر دوستانہ سا تھا اور وہ اسے دیکھ کر کچھ خاص خوش نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی کتاب بند کی اور جیب سے پتھر نکال کر ان سے کھیلنے لگا۔ ابھی وہ ان سے کھیل ہی رہا تھا کہ انگریز چلا اٹھا، پورم اور تھومم۔ انگریز کی چیخ سنتے ہی اس نے جلدی سے دونوں پتھر واپس جیب میں رکھ لیے۔ یہ برائے فروخت نہیں ہے، اس نے کہا۔ انگریز بولا، ویسے تو ان پتھروں کی کوئی مالی حیثیت نہیں کیونکہ یہ بلوری پتھر سے بنے ہیں اور اس زمین پر لاکھوں کروڑوں ایسے پتھر مل جائیں گے، لیکن جس کسی کو بھی ان کے بارے میں پتہ ہے وہ جانتا ہے کہ یہ پورم اور تھومم ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ پتھر اس علاقے میں بھی مل سکتے ہیں۔ یہ مجھے ایک بادشاہ نے تحفے میں دیے ہیں۔ انگریز کچھ نہ بولا بلکہ اپنی جیب سے 2 بالکل ویسے ہی پتھر نکال کر اسے دکھائے۔ تم نے کہا بادشاہ نے؟ میرے خیال میں تمہیں یقین نہیں آ رہا کہ ایک بادشاہ ایک معمولی چرواہے کو کیسے ایسی چیز دے سکتا ہے۔ نہیں بالکل نہیں، یہ چرواہے ہی ہوتے ہیں جو پوری دنیا سے پہلے کسی بادشاہ کو پہچان لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ یہ تمہیں کسی بادشاہ نے دیے ہوں۔ اور پھر وہ مزید وضاحت کرتے ہوئے بولا کہ یہ بائبل میں ہے، وہی بائبل جس نے مجھے ان 2 پتھروں کے بارے میں بتایا تھا۔ خدا صرف ان 2 پتھروں کے ذریعے غیب کا علم جاننے کی اجازت دیتا ہے، اور یہ پتھر بڑے بڑے مذہبی پیشوا اپنے سینوں پر سونے کی پلیٹوں میں جڑوا کر رکھتے ہیں۔ وہ یہ بات سن کر انتہائی خوش ہوا اور اس وقت کو یاد کیا جب وہ یہاں آیا تھا۔ شاید یہ کوئی نیک شگون ہو، انگریز بولا۔ تمہیں شگونوں کے بارے میں کس نے بتایا؟ اس کی دلچسپی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی۔ زندگی میں ہر چیز ایک اشارہ ہے اور ایک شگون ہے، بس اس کو سمجھنے والا ہونا چاہیے، انگریز نے اپنی کتاب بند کرتے ہوئے کہا۔ ایک آفاقی زبان بھی ہوتی ہے جسے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، لیکن لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو کر اسے بھول چکے ہیں۔ میں دوسری چیزوں کے علاوہ اس آفاقی زبان کی تلاش میں بھی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس کارواں میں اپنی جگہ جا رہا ہوں جہاں ایک ایسا کیمیا گھر رہتا ہے جو اس زبان کو بھی جانتا ہے۔ ابھی وہ لوگ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ گودام کا مالک آ گیا۔ تم دونوں بڑے خوش قسمت ہو، موٹا عرب مالک بولا۔ ایک قافلہ آج ہی الفیون کی طرف نکل رہا ہے، لیکن مجھے تو مصر کی طرف جانا ہے، لڑکا بولا۔ وہ موٹا بولا، تم کس قسم کے عرب ہو؟ الفیون مصر میں ہی تو ہے، کس قسم کے عرب ہو تم؟ وہ پھر بولا۔ یہ ایک اچھا شگون ہے، انگریز بولا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں کہ تم مجھ سے ان 2 پتھروں کے ساتھ ملے۔ کیا تم بھی اس کیمیا گھر کی تلاش میں ہو؟ میں تو ایک خزانے کی تلاش میں ہوں، وہ روانی میں بول گیا اور اب پچھتا رہا تھا کہ یہ کیا بول دیا، لیکن انگریز پر اس بات کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا تھا۔ مجھے کیمیا کی الف بے بھی نہیں آتی، وہ بولا۔ میں اس قافلے کا سردار ہوں، ایک گہری کالی آنکھوں اور گھنی داڑھی والا آدمی ان سے ملتے ہوئے کہا۔ میرے ہاتھ میں قافلے کے ہر فرد کی زندگی اور موت کا دار و مدار ہے۔ یہ صحرا ایک سنکی اور وہمی عورت ہے اور اکثر یہ لوگوں کو بھی سنکی اور پاگل بنا کر چھوڑتی ہے۔ وہاں تقریباً 200 لوگ اور 400 کے قریب جانور جمع ہو چکے تھے، اونٹ، گھوڑے، خچر اور گدھے۔ لوگوں کے ہجوم میں عورتیں، بچے اور مرد تلواروں کے ساتھ شامل تھے اور ان کے کندھوں سے بندوقیں لٹک رہی تھیں۔ انگریز کے ساتھ بہت سارے بکسے تھے اور وہ سب کے سب کتابوں سے بھرے تھے۔ وہاں ایک عجیب سا شور و غل مچا تھا، ہر کوئی اپنی بول رہا تھا اور سردار کو بار بار اپنی بات زور سے دہرانی پڑ رہی تھی تاکہ سب لوگ سمجھ جائیں نہ کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ سردار بول رہا تھا کہ یہاں بہت سارے لوگ مختلف قومیتوں اور مذاہب کے جمع ہیں اور سب کے الگ الگ خدا ہیں، لیکن میرا خدا صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ۔ اللہ کے نام پر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ ایک بار پھر میں اس صحرا کو پار کر سکوں اور اسے تسخیر کر سکوں، لیکن میں آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ تمام لوگ بھی اپنے اپنے خداؤں کو حاضر ناظر جان کر یہ وعدہ کریں کہ میرے ہر فیصلے اور حکم کو بلا تاخیر بلا حیل و حجت مانیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ صحرا میں میری بات نہ ماننے کا مطلب ہے موت۔ قافلے میں سے ہلکی آوازیں آ رہی تھیں، ہر کوئی اپنے اپنے معبود کو حاضر ناظر جان کر وعدہ کر رہا تھا۔ لڑکے نے یسوع مسیح کے نام پر وعدہ کیا۔ انگریز کچھ نہ بولا، لوگ اپنی اپنی حفاظت کی دعائیں بھی مانگ رہے تھے۔ دور سے کسی نے بغل بجایا اور ہر کوئی کھڑا ہو گیا اور چلنے کے لیے تیار۔ اس نے اور انگریز نے 2 اونٹ لے لیے تھے اور وہ دونوں بھی ان پر چڑھ گئے۔ اسے انگریز کے اونٹ پر ترس آ رہنے لگا تھا کیونکہ وہ کتابوں کے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ قافلہ مشرق کی طرف روانہ ہوا۔ قافلہ صبح اپنے سفر شروع کرتا، جب سورج سر پر پہنچ جاتا تو قافلہ رک جاتا اور پھر دوپہر ڈھلنے تک دوبارہ سفر شروع کر دیتا۔
اسے اس انگریز سے بات کرنے کا بہت کم موقع مل رہا تھا، کیونکہ وہ انگریز زیادہ تر اپنی کتابوں میں کھویا رہتا تھا۔ وہ خاموشی سے لوگوں اور جانوروں کو دیکھتا رہتا۔ قافلہ پہلے دن کے مقابلے میں بہت تبدیل ہو گیا تھا۔ لوگ اور جانوروں کے روپ بھی بدل گئے تھے۔ پہلے دن جو ہڑبونگ اور نفسا نفسی تھی وہ اب ختم ہو چکی تھی۔ یہاں ریگستان کے وسط میں یا تو سرسراتی ہوا کی آواز تھی یا جانوروں کے سموں سے نکل کر ان کے چلنے کی آواز۔ حتیٰ کہ قافلے کے سردار بھی بہت کم ہی آپس میں باتیں کرتے تھے اور رکھوالے بھی خاموش ہی رہتے تھے۔ ایک رات ایک شتربان نے کہا کہ میں کئی دفعہ یہ ریتیلے ٹیلے پار کر چکا ہوں، لیکن یہ صحرا اتنا عظیم ہے اور اس کا کنارہ اتنی دور ہے کہ آدمی اس میں اپنے آپ کو ایک انتہائی حقیر چیز سمجھتا ہے۔ اسے پتہ تھا کہ وہ آدمی کیا کہہ رہا ہے، اگرچہ اس نے اس سے پہلے کبھی بھی صحرا میں قدم نہ رکھا تھا، لیکن جب بھی وہ سمندر دیکھتا یا آگ تو وہ خاموش ہو جاتا۔ ان قدرتی چیزوں کی طاقت کا سوچ کر وہ خاموش ہو جاتا تھا۔ میں نے بھیڑوں سے بہت کچھ سیکھا ہے اور پھر شیشے سے، اب میں صحرا سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتا ہوں۔ صحرا کی ہوا کبھی بھی نہ رکتی تھی۔ اس ہوا میں اسے اپنا وہ دن یاد آ جاتا جب وہ طریفہ میں بیٹھا تھا اور یہ ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی تھی۔ پھر اسے اپنی بھیڑیں یاد آ گئیں۔ اس نے سوچا کہ وہ اندلس کی چراگاہوں میں چارے کی تلاش میں گھوم رہی ہوں گی۔ اب تک تو وہ مجھے بھول چکی ہوں گی اور نئے چرواہے کے ساتھ گھوم رہی ہوں گی۔ پھر اسے تاجر کی بیٹی کا خیال آیا اور اسے یقین تھا کہ اب تک تو اس کی شادی بھی ہو چکی ہوگی، شاید کسی نان بائی کے ساتھ یا کسی چرواہے کے ساتھ جو پڑھ سکتا ہو اور اسے دلچسپ کہانیاں سنا سکتا ہو۔ وہ اپنے خیالات پر مسکرا دیا۔ ہو سکتا ہے میں آفاقی زبان بھی سیکھ رہا ہوں جو لوگوں کے ماضی اور حال سے مطابق ہے۔ وہ اب سمجھنے لگا تھا کہ وجدان اصل میں روح کا ایک غوطہ ہے جو وہ اچانک سے کائنات کی گزرتی ہوئی زندگی میں لگاتی ہے، جہاں تمام دنیا کے تمام انسانوں کی تاریخ ایک دوسرے سے منسلک ہوتی ہے اور ہم سب کچھ جاننے کے قابل اسی لیے ہوتے ہیں کہ یہ سب وہاں لکھا ہوتا ہے، مکتوب، اس نے کہا اور شیشے کے تاجر کے بارے میں سوچنے لگا۔ صحرا میں کہیں کہیں مکمل ریت تھی اور کہیں بیابان پہاڑ، اور جب قافلوں کا سامنا کسی ٹیلے سے ہوتا تو انہیں گھوم کر دوسری طرف جانا پڑتا۔ اگر ریت بہت باریک ہوتی اور جانور اس میں دھنسنے لگتے تو وہ راستہ بدل کر وہ راستہ اختیار کرتے جہاں ریت تھوڑی موٹی ہوتی۔ کسی جگہ زمین سوکھی جھیلوں کی وجہ سے نمک سے اٹی ہوئی تھی اور جانور اس پہ چلنے سے گھبراتے تھے اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیتے۔ ایسے وقت میں شتربان جانوروں کا سامان کھول کر خود اٹھا لیتے اور پار ہونے پر دوبارہ انہیں سامان اس پر لاد دیتے۔ قافلے میں کئی ناظم بھی تھے جو قافلے کے سردار کے اختیارات اور ہدایات کی روشنی میں قافلے کو لے کر چلتے تھے۔ اگر کوئی ناظم بیمار پڑ جاتا یا اس کا انتقال ہو جاتا تو باقی ناظم باہمی مشورے سے ایک نیا ناظم مقرر کر دیتے تھے، لیکن یہ تمام کام صرف ایک بنیادی وجہ سے ہو رہے تھے اور وہ تھا کہ قافلے کو اپنی صحیح سمت میں رکھنا۔ جب بھی کوئی ٹیلا یا پہاڑ قافلے کی سمت بدل دیتے، قافلے کا سردار اپنی مہارت اور علم کی بنیاد پر اسے واپس صحیح راستے پر لا ڈالتا۔ ان سب معاملات سے صرف وہ انگریز بے پرواہ تھا۔ وہ اپنے وقت کا بیشتر حصہ کتابوں میں غرق رہے گزار دیتا تھا۔ اس کے پاس بھی وہ موٹی کتاب تھی اور شروع کے چند دن اس نے پڑھنے کی کوشش بھی کی، لیکن کتاب سے زیادہ اسے قافلے کو دیکھنا اور نظاروں سے لطف اندوز ہونا اچھا لگا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنے اونٹ کو اچھی طرح قابو کرنا سیکھا اور اس کے ساتھ ایک تعلق بنایا، اس نے وہ کتاب پھینک دی۔ اس کے خیال میں یہ خواہ مخواہ کا بوجھ تھی۔ وہ اپنے برابر چلنے والے شتربان کا اچھا دوست بن گیا تھا۔ رات کو جب وہ آگ کے سامنے بیٹھتے تو وہ اس آدمی کو اپنی چرواہے والی زندگی کے بارے میں باتیں بتاتا۔ ایک دن اس آدمی نے بھی اپنی کہانی سنائی۔ میں القیروم میں رہتا تھا، میرا ایک باغ تھا، بیوی بچے تھے اور زندگی بھرپور گزر رہی تھی جو میرے مرنے کے بعد ہی ختم ہوتی۔ ایک سال فصل بہت اچھی ہوئی اور ہم سب حج کے لیے مکہ کی طرف گئے اور میں نے اپنی زندگی کی آخری خواہش بھی پوری کر لی اور سوچا کہ اب میں خوشی خوشی مر سکتا ہوں۔ لیکن ایک رات دریائے نیل میں زبردست سیلاب آ گیا۔ یہ ایسی چیز تھی جو میرے خیال میں کبھی میرے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ہمارا پورا باغ اجڑ گیا اور زمین دریا برد ہو گئی اور میں یہاں شتربان بن کر اپنی روزی روٹی پوری کرنے لگا۔ لیکن ایسی تباہی نے مجھے یہ سکھا دیا کہ اگر کوئی کچھ حاصل کرنے چاہے تو اسے انجانے وسوسوں سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا سب کچھ ہے یہ کہیں ہم کھو نہ دیں۔ اب بھلے ہی وہ ہماری زندگی ہو، ہماری جائیداد ہو یا ہمارا خاندان، لیکن جب ہم یہ سب سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری تقدیر اور اس دنیا کی تقدیر ایک ہی ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے تو ہمارا خوف ختم ہو جاتا ہے۔
کبھی کبھار ان کا قافلہ کسی دوسرے قافلے سے مل جاتا، اکثر ان دونوں کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی جو دوسروں کے پاس مل جاتی، جیسا کہ شتربان نے کہا تھا کہ سب کی تقدیریں ایک ہی ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں۔ کبھی مخصوص قسم کے نقاب پوش ظاہر ہوتے، وہ بدو ہوتے جو قافلوں کے راستوں کی نگرانی اور جاسوسی کرتے۔ وہ قافلے والوں کو ڈاکوؤں اور رہزنوں اور دوسرے خطرناک قبائل کی موجودگی سے خبردار کرتے۔ وہ اچانک خاموشی سے نمودار ہوتے اور اسی خاموشی سے غائب بھی ہو جاتے۔ وہ سر سے پیر تک سیاہ لباس میں ملبوس ہوتے اور ان کی صرف آنکھیں نظر آ رہی ہوتی تھیں۔ ایک رات وہ اور انگریز آگ کے کنارے بیٹھے تھے کہ وہی شتربان ان کے پاس آیا اور بولا کہ خبریں آ رہی ہیں کہ راستے میں قبائل کی جنگیں شروع ہو چکی ہیں۔ وہ تینوں خاموش ہو گئے۔ اس نے محسوس کیا کہ فضا میں خوف سا ہے، حالانکہ کوئی کچھ بول بھی نہیں رہا تھا، اور وہ بغیر لفظوں کی زبان کے ذریعے سب سمجھ رہا تھا کہ وہاں پہ کچھ خطرہ ہے۔ انگریز نے شتربان سے پوچھا کہ کیا ہم خطرے میں ہیں؟ جب ایک دفعہ کوئی صحرا میں داخل ہو جاتا ہے تو واپسی کے سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جب تم واپس نہیں جا سکتے تو صرف آگے جانے کا بہترین اور محفوظ راستے کے بارے میں ہی سوچ سکتے ہو، باقی سب اللہ کے حوالے ہے۔ اور پھر اس نے وہی لفظ بولا، مکتوب۔ قافلے نے اپنی رفتار بڑھا لی تھی۔ دن میں مکمل خاموشی رہتی، لیکن اب تو جب وہ رات کو آگ جلا کر باتیں کیا کرتے تھے اس وقت بھی مکمل خاموشی رہتی تھی۔ ایک دن سردار نے فیصلہ کیا کہ رات میں کوئی بھی آگ نہیں جلائے گا تاکہ قافلے پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ قافلہ رات میں جانوروں کا ایک دائرہ بنا کر اس کے بیچ میں سوتا تھا تاکہ سرد صحرائی ہوا سے محفوظ رہ سکے، اور سردار نے مسلح سوار قافلے کے کونوں پر تعینات کر دیے تھے۔ ایک رات انگریز کو نیند نہیں آ رہی تھی کہ اس نے لڑکے کو ساتھ لیا اور دونوں دور تک ریت کے ٹیلوں پر ٹہلتے رہے۔ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور صحرا کی رات چاندنی میں نہائی ہوئی تھی۔ چلتے چلتے اس نے انگریز کو اپنی زندگی کی پوری کہانی سنا دی۔ انگریز یہ سب سن کر بہت حیران ہوا۔ شیشے کے برتنوں کی دکان پر کام کرنے اور اسے ترقی دینے والے حصے کو سن کر تو وہ بہت ہی متاثر ہوا۔ یہی وہ اصول ہے جو اس کائنات کے تمام چیزوں کو چلا رہا ہے۔ کیمیا میں اسے کائنات کی روح کہتے ہیں۔ مطلب جب تم دل سے کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس وقت تم کائنات کی روح کے سب سے قریب ہو جاتے ہو، اور یہ ہمیشہ ایک مثبت سوچ ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ صرف انسان ہی نہیں کہ جس کی روح ہوتی ہے، اس دنیا کی ہر چیز جیسا کہ پتھر، سبزی، چٹان، جانور، سب کی روح ہوتی ہے، حتیٰ کہ ایک معمولی خیال کی بھی روح ہوتی ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز ہر وقت تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ دنیا ایک زندگی رکھتی ہے اور اس کی ایک روح ہے، اور ہم اس روح کا حصہ ہیں۔ وہ انگریز کی باتیں سن کر دیر تک چاند کو اور اس کی چاندنی میں نہائی صحرا کی ریت کو دیکھتا رہا۔ پھر وہ بولا کہ میں نے اس قافلے کو صحرا میں سے گزرتے ہوئے بہت غور سے دیکھا ہے۔ یہ کارواں اور صحرا ایک ہی زبان بولتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ عظیم صحرا اس قافلے کو اپنے اندر سے گزرنے دیتا ہے، اور بغیر اس زبان کو سمجھے ہم میں سے کوئی بھی اس صحرا کو اتنے آرام سے عبور نہیں کر سکتا۔ یہی اشاروں کی زبان ہے، اور شگون اسی کو کہتے ہیں۔ وہ بولا، میں نے دیکھا ہے کہ سردار کیسے صحرا کے اشاروں کو سمجھتا ہے، اور کس طرح صحرا کی روح اور قافلے کی روح ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے مجھے کتابوں سے زیادہ قافلے پر توجہ دینی چاہیے۔ انگریز اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، اور مجھے کتابوں پر، لڑکا بولا۔ وہ کتابیں عجیب و غریب قسم کی تھیں۔ ان میں کہانیوں اور واقعات کے بجائے پارا، نمک، آگ اگلنے والے اژدہوں اور بادشاہوں وغیرہ کے بارے میں معلومات تھیں، اور اسے ان میں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لیکن ایک چیز جو بار بار ان کتابوں میں لکھی تھی وہ تھی کہ ہر چیز ایک ہی نقطے سے ظہور میں آئی ہے۔ ایک کتاب میں اس نے پڑھا کہ کیمیا کا سب سے اہم راز وہ تمام کتابوں کا منبع ایک زمرد کے پتھر پر لکھی ہوئی چند عبارتیں ہیں۔ اصل حاصل زمرد کا کتبہ ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر اتنی محنت کرنے کی اور اتنی کتابیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے انگریز سے پوچھا، تاکہ ہم ان چند عبارتوں کو سمجھ سکیں۔ وہ کھوکھلے لہجے میں بولا، جیسا کہ اسے بھی اس بات پر یقین نہ ہو۔ سب سے دلچسپ کتاب جو اسے لگی، اس میں کیمیا گروں کے اس گروہ کے بارے میں دلچسپ معلومات تھیں کہ کیسے ان لوگوں نے اپنی تمام زندگیاں دھاتوں کو خالص حالت میں لانے میں وقف کر دیں۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر دھات کو کئی سال تک بھٹی میں گرم کیا جائے تو وہ اپنی کثافتوں سے آزاد ہو جاتی ہے، اور پیچھے جو رہ جاتا ہے اسے کہتے ہیں دنیا کی روح۔ یہ روح ان لوگوں کو دنیا کی ہر پیچیدہ چیز پر ہر کام، ہر مشکل کا حل نکالنے کا راستہ بتاتی ہے، کیونکہ یہ روح اس زبان میں بات کرتی ہے جس کو دنیا کی تمام چیزیں اپنے خیالات اور احساسات بیان کرنے میں استعمال کرتی ہیں۔ وہ اس ایجاد کو شاہکار کا نام دیتے ہیں۔ یہ شاہکار آدھا ٹھوس اور آدھا مایا ہوتا ہے۔ ایسا بھی تو ممکن ہے کہ تم شگونوں، اشاروں اور لوگوں کو دیکھ دیکھ کر یہ آفاقی زبان سمجھ لو، اس نے انگریز سے کہا۔ تمہیں چیزوں کو ضرورت سے زیادہ آسان کرنے کی عادت ہے۔
انگریز چڑھ کر بولا، علم کیمیا کوئی عام سا علم نہیں ہے، یہ بہت ہی سنجیدہ علم ہے، اس میں ہر مرحلہ بہت احتیاط اور دیکھ بھال کر کے طے کیا جاتا ہے، اور بالکل ویسے ہی کیا جانا چاہیے جیسے ماہر استاد نے اسے انجام دیا ہے۔ اسے ان کتابوں کو پڑھ کر یہ تو سمجھ آ گئی کہ شاہکار کا مایا حصہ آب حیات کہلاتا ہے، اور یہ دنیا کی تمام بیماریوں کا علاج ہے، اور یہ کیمیا دان کو بھی بوڑھا نہیں ہونے دیتا، اور جو ٹھوس حصہ ہے وہ پارس پتھر کہلاتا ہے۔ پارس پتھر کا حصول کوئی آسان کام نہیں، انگریز نے کہا۔ کیمیا دان سالوں اپنی تجربہ گاہوں میں اس آگ کو سنبھالنے میں لگا دیتے ہیں جس میں کہ یہ دھاتیں خالص حالت میں تبدیل ہوتی ہیں۔ وہ اپنی زندگیوں کا اتنا بڑا حصہ اس کام میں لگا دیتے ہیں کہ پھر دنیا کی رنگینیاں انہیں بالکل بھی اپنی طرف مائل نہیں کرتی، اور دھاتوں کو خالص سونا بناتے بناتے ان کا اپنا آپ خالص بن جاتا ہے۔ اسے یاد آیا کہ شیشوں کا تاجر بھی اس سے اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ شیشے کے برتن صاف کرنا تمہارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے تمہارے دماغ سے بھی منفی خیالات صاف ہو جائیں گے۔ یہ خیال آتے ہی اس بات پر یقین پختہ ہو گیا کہ کیمیا گری روزمرہ کی زندگی گزار کر بھی سیکھی جا سکتی ہے۔ اور ہاں، انگریز بولا، پارس پتھر کی ایک بہت ہی اہم خاصیت یہ ہے کہ وہ کسی بھی دھات کو سونا بنا سکتا ہے۔ یہ بات سن کر کیمیا گری میں اس کا شوق مزید گہرا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ بھی ہر چیز کو سونے میں بدلنے کے قابل ہو سکتا ہے، لیکن جب اس نے کیمیا گری کی کتابیں سمجھنے کی کوشش کی تو وہ مکمل طور پر الجھ کر رہ گیا۔ وہاں اسے صرف کچھ بے ربط لکھائیاں، لکیریں، خاکے اور اشاروں کی زبان ہی سمجھ میں آئی۔ ان کتابوں کو اتنا مشکل کیوں بنایا گیا ہے؟ ایک رات اس نے چلا کر انگریز سے پوچھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ انگریز اب اس سے کچھ بیزار ہو چکا ہے اور اکثر کتابیں بھی غائب کر دیتا ہے، تاکہ یہ وہی لوگ سمجھ سکیں جن کا یہ کام ہے، اور وہ پوری جاں فشانی اور ذمہ داری سے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ انگریز بولا، تم خود سوچو، اگر ہر کوئی شیشے کو سونے میں تبدیل کر دے تو سونے کی کیا اہمیت رہ جائے گی؟ یہ صرف ان لوگوں کا کام ہے جو اپنے کام سے مخلص اور سچی دھن میں ماہر ہوں، جو چیزوں کو ان کی اصلی حالت میں اور گہرائی میں سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس صحرا کے بیچ میں بھٹک رہا ہوں، صرف اسی لیے کہ مجھے ایک سچا کیمیا دان مل جائے جو مجھے زمرد کے کتبے پر لکھی عبارت کا مضمون سمجھا سکے۔ یہ کتابیں کب لکھی گئی تھیں؟ اس نے انگریز سے پوچھا۔ کئی 100 سال پہلے، انگریز نے بات بدلتے ہوئے کہا کہ وہ پچھلے کئی دن سے قافلے پر توجہ دے رہا تھا، اور کوئی خاص بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ جنگ کی افواہیں پہلے سے بہت زیادہ گرم تھیں۔